وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ انعام آیت نمبر 130۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتہم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں اور جنات کے گروہوں کو جمع کر کے ارشاد فرمائے گا، یا معاشر الجن والانس، اے انسانوں اور جنات کے گروہ، الم یأتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول نہیں آئے تھے، یقصون علیکم آیاتی، جو تمہارے سامنے میری آیات پڑھ کر سناتے تھے، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور تمہیں آج کے اس دن سے ملاقات کے بارے میں ڈراتے تھے۔ قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا، تو وہ سب کہیں گے کہ ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ ہاں واقعتاً اے اللہ آپ کی طرف سے پیغمبر آئے تھے، لیکن ہم نے ان کی باتوں کو نہیں مانا، ان کو جھٹلایا اور ہم گمراہ ہوئے۔ وغرتہم الحیاۃ الدنیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا، کہ دنیا کی مزے، عیش و عشرت، ان چیزوں نے دھوکے میں ڈالا۔ عام طور پر انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب اس کو صحت ملے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمیشہ صحت رہے گی، لہذا عمل کی طرف نہیں جاتا۔ اسی طرح جب فراوانی ملے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید ہمیشہ فراوانی ملے گی، ہمیشہ میرے پاس اسی طرح ریل پیل رہے گی، لہذا خرچ کرنے کی طرف نہیں جاتا۔ اسی طرح وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی میری زندگی گزر رہی ہے، شاید یہ جوانی کبھی ختم نہ ہو اور شاید میں یہاں ہمیشہ رہوں، تو وہ اس سوچ کے اندر آخرت سے غافل رہتا ہے۔ عام طور پر تو کفار جتنے بھی ہیں، کسی بھی قسم کے ہیں، سب کے اندر اصل میں یہی باتیں ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جی شاید ہم نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے، یا اگر کبھی خیال آتا بھی ہے کہ نہیں ہم نے مرنا ہے، کیونکہ مرنے والے دائیں بائیں سے لوگ مر رہے ہیں تو ہم نے بھی مرنا ہے، تو پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مرنا ہے، بس مٹی ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، جو مزے لذتیں حاصل کرنی ہے وہ ابھی دنیا کے اندر کر لو۔ تو بہرحال دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے خلاف گواہی دیں گے، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، کہ وہ لوگ کافر تھے، انہوں نے انکار کیا تھا۔ آج جو اللہ کی طرف سے سزا ملنی ہے وہ بالکل درست سزا ملنی چاہیے ان کو۔ اچھا، دیگر آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کفار سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس پیغمبر آئے تھے، تو وہ انکار کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ جی ہمارے پاس تو نہیں آئے تھے۔ اور اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو وہ اقرار کریں گے کہ بالکل آئے تھے، ہم نے جھٹلایا ان کو۔ اصل میں جو قیامت کا دن ہوگا اس میں مختلف مراحل، مختلف مواقع، مختلف احوال میں مختلف کلام ہوگا، یہ کوئی ایک ہی وقت کی ترجمانی نہیں ہے، کیونکہ ابتدا میں مجرمین کو جب لایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس ہمارے پیغمبر نہیں آئے تھے، تو وہ انکار کریں گے کہ جی نہیں آئے تھے۔ تو پھر جیسے سورہ یاسین کے اندر ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کہ پھر جب ہم زبان کے اوپر مہر لگا دیں گے تو دیگر اعضاء و جوارح ان کو حکم ہوگا کہ تم بولو، تو ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، رانیں بولیں گی، اور دیگر اعضاء بول کر بتائیں گے کہ ہاں پیغمبر آئے تھے اور انہوں نے انکار کیا، اور کیسے ہم اعضاء کو استعمال کیا اللہ تیری نافرمانی میں۔ تو جن گناہوں کا بھی وہ انکار کریں گے انہی گناہوں کا وہ اقرار کر لیں گے۔ تو گویا کہ یہ جو ہمارے اعضاء و جوارح ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے جاسوس ہیں،
جو ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو جب آدمی کسی کیمرے کو دیکھ کر ہوشیار ہو جاتا ہے اور اپنی حرکات و سکنات کو درست کر لیتا ہے اور اس کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میری ہر حرکت ریکارڈ ہو رہی ہے، تو اس کو انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ریکارڈ کر ہی رہے ہیں، فرشتے تو ہمارے اقوال کو لکھ ہی رہے ہیں، ہمارے سارے کاموں پر یہ ہمارے اعضاء و جوارح اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاسوس ہیں جو ہر بات کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ہر بات کو اپنے اندر محفوظ کر رہے ہیں۔ یہ جو قیامت کی احوال میں سے یہ بات آئی کہ وہ فوری اقرار کریں گی، تو یہ حالت اور ہے، انکار والی حالت اور ہوگی۔ اور دوسری بات یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنات اور انسانوں کے گروہ کو مخاطب بنائیں گے اور فرمائیں گے کہ کیا تم میں سے ہمارے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ تو اس سے بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر جنات میں سے بھی ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تشریف لانے سے پہلے تو ہزاروں سال پہلے زمین کے اوپر جنات ہی تھے، تو ان کی طرف بھی تو اللہ کے پیغامات اور احکام آتے ہی تھے، تو وہ پھر انہی جنات میں سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام مقرر کیے تو اور انہوں نے اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچایا۔ اور بعض آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک جو انبیاء ہیں وہ انسانوں کے لیے انسانوں میں سے، جنات کے لیے جنات میں سے آتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نبی بن کر تشریف لائے۔ لیکن دوسرا طبقہ، دوسرا گروہ علماء کا وہ یہ فرماتا ہے کہ نہیں، انبیاء کرام صرف اور صرف انسانوں میں سے تشریف لائے ہیں، جنات میں سے نبی نہیں ہوئے۔ البتہ یہاں اس آیت مبارکہ کے ظاہر سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ جنات میں سے بھی نبی ہوئے ہیں، تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ جنات میں سے جن لوگوں نے پہلے ایمان قبول کیا تو وہ انبیاء کرام کا پیغام لے کر بقیہ جنات کی طرف گئے ہیں، تو وہ گویا کہ ایک رسول اور پیغمبر ہو گئے ہیں ان انبیاء کرام کے طرف سے، تو اس کو تعبیر کیا جا رہا ہے یہاں رسول منکم کے الفاظ سے۔ اور بھی مختلف تعبیرات کی ہیں، لیکن بہرحال زیادہ رجحان اسی بات کی طرف ہے کہ انبیاء کرام صرف انسانوں میں سے ہوئے ہیں، جنات میں سے انبیاء کرام نہیں ہوئے۔ انسانوں کے جو انبیاء تھے وہی جنات کے نبی بھی تھے، اور انہوں نے وہاں تبلیغ بھی کی ہے، اور ان سے جنات نے ایمان لا کر احکامات سیکھ کر اپنی اپنی قوموں کے اندر ان احکامات کو پہنچایا ہے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، کہ یہ انبیاء کرام ہم نے اس لیے بھیجے کہ آپ کا رب بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا بظلم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، حالانکہ ان بستیوں والے بے خبر ہوں، یعنی ان تک پیغام حق پہنچا نہ ہو اور اللہ کا عذاب آ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کے ذریعے سے ان کو متنبع فرماتے ہیں، اپنے احکام ان تک پہنچاتے ہیں اور ان کو مہلت دیتے ہیں، معجزات دکھائے جاتے ہیں، پھر بھی اگر وہ نہ مانے تو پھر ان کو عذاب سے ہلاک کیا جاتا ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ان انسانوں کے ان میں سے ہر ایک کے اب ان کے رب کے پاس درجات ہیں، ان کے اعمال کے بقدر، جیسے اعمال ویسے درجات۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تو یہ جو ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کے درجات ہیں ان کے اعمال کے بقدر، اس میں اشارہ کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسانوں کی عزت ہے وہ ان کے روپے پیسے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ان کے دنیاوی ٹھاٹ باٹ کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ان کے دنیا کے اندر مناصب اور عہدوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ان کی دنیا کے اندر اونچے قوم قبیلے میں ہونے یا بظاہر خوبصورت جسم والے ہونے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ انسانوں کی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو عزت ہے وہ اعمال کی وجہ سے ہے۔ تو عمل اچھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ اچھا ہے، عمل ٹھیک نہیں ہے تو درجہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ آیت مبارکہ بھی اس مفہوم کو بیان کرتی ہے کہ آپ کے رب کے نزدیک مکرم عزت والا جو بڑا متقی ہے وہ ہے، اور آپ کا رب انسانوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اس کے علم میں، اس کی نظر میں سب کے اعمال ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز کا احساس عطا فرمائے۔